لقبی حد لقبی یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کی ایک ساتھ تعریف کی جائے۔ اصول فقہ کی تعریف ہوا علم باصول یتوسل بها الى استنباط الاحکام الشرعیۃ من ادلتها التفصیلیۃ۔ ہوا علم باصول یتوسل بها الى استنباط الاحکام الشرعیۃ من ادلتها التفصیلیۃ۔ علم اصول فقہ ایسے قواعد اور ضوابط کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے ادلہ اربعہ سے احکام شرعیہ نکالنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اصول فقہ ایسے قواعد اور ضوابط کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے ادلہ اربعہ سے احکام شرعیہ نکالنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اصول فقہ کا موضوع ادلہ اربعہ ہیں۔ غرض و غایت تحصیل القدرت علی استنباط الاحکام الشرعیۃ من ادلتها التفصیلیۃ۔ تحصیل القدرت علی استنباط الاحکام الشرعیۃ من ادلتها التفصیلیۃ، یعنی ادلہ اربعہ سے احکام شرعیہ نکالنے پر قدرت حاصل کرنا۔ تحصیل القدرتی قدرت حاصل کرنا، احکام شرعیہ نکالنے پر ادلہ اربعہ سے۔ یہ تھا اصول فقہ کی تعریف، موضوع، غرض و غایت وغیرہ۔ اصول الشاشی کے مصنف کے بارے میں یقینی طور پر علم نہیں کہ اس کتاب کے مصنف کون ہیں، لیکن بہرحال اس کے مصنف جو کوئی بھی ہو، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا مقبولیت عطا فرمائی ہے، جو کہ مصنف کے عند اللہ مقبول ہونے کی بہت بڑی علامت ہے، نشانی ہے۔ سینکڑوں سالوں سے علماء اس کتاب کی درس و تدریس میں مشغول ہیں۔ بہرحال اس کتاب کے مصنف کے بارے میں جو کہ یہاں آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ مصنف کا نام نظام الدین شاشی لکھا گیا ہے۔ آپ خراسان کے گاؤں شاش کے رہنے والے تھے۔ اتنی صرف تفصیل ملتی ہے، اس کے علاوہ مصنف کے حالات کے بارے میں معلومات نہیں ملتی۔ اس کتاب کا نام اصول الشاشی کے علاوہ الخمسین لکھا ہے۔ اس کی وجہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے اس کتاب کو 50 روز میں، یہ کتاب جو مصنف نے تصنیف کی 50 روز میں لکھی، اس لیے اس کو الخمسین کہا جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے جس وقت یہ کتاب تصنیف کی تو ان کی عمر 50 سال تھی، اس لیے یہ الخمسین کہلائی، لیکن پھر یہ اصول الشاشی کے نام سے مشہور ہوئی۔ بہرحال تو یہ تھی علم اصول فقہ کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور مصنف کے حوالے سے چند ضروری باتیں۔ آئیے اب ہم کتاب شروع کرتے ہیں، عبارت پڑھتے ہیں اور اس کا آسان ترجمہ اور مختصر تشریح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ وثوابہ، والصلاة علی النبی واصحابہ، والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابہ، وبعد فإن اصول الفقہ اربعۃ: کتاب اللہ تعالی وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم واجماع الامۃ والقیاس۔
فلا بد من البحث فی کل واحد من هذه الاقسام لیعلم بذلك طریق تخریج الاحکام. یہ تھی عبارت الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے الذی وہ ذات جس نے بلند کیا منزلۃ المؤمنین مومنین کے درجے کو بکریم خطابہ یعنی بخطابہ الکریم. یہ صفت کی اضافت ہے موصوف کی طرف یعنی بخطابہ الکریم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے وہ ذات اعلی منزلۃ المؤمنین جس نے بلند کیا مومنین کے درجے کو بکریم خطابہ اپنے معزز خطاب کے ساتھ. ورفع درجۃ العالمین اور وہ ذات جس نے بلند کیا علماء کے درجے کو بمعانی کتابہ اپنے کتاب کے معنی سمجھنے کے ساتھ. ای بفہم معانی کتابہ یعنی اپنی کتاب کے معنی سمجھنے کے ساتھ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بلند کیا مومنین کے درجے کو اپنے معزز خطاب کے ذریعے اور بلند کیا علماء کے درجے کو اپنے کتاب کے معنی سمجھنے کے ساتھ. وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ وثوابہ اور خاص کیا منہم ان علماء میں سے المستنبطین ای المجتہدین یعنی مجتہدین کو بمزید الاصابۃ زائد درستگی کے ساتھ وثوابہ اور اپنے زائد ثواب کے ساتھ. جس نے خاص کیا ان علماء میں سے مجتہدین کو زائد درستگی کے ساتھ وثوابہ اور اپنے زائد ثواب کے ساتھ. والصلاۃ علی النبی واصحابہ اور رحمت کاملہ ہو اور رحمت کاملہ نازل ہو علی النبی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واصحابہ اور آپ کے اصحاب پر. والسلام علی ابی حنیفہ واحبابہ اور سلامتی نازل ہو ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے احباب پر. احباب سے مراد آپ کے تلامذہ اور شیوخ ہیں. رحمت کاملہ نازل ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پر. والسلام علی ابی حنیفہ واحبابہ اور سلامتی نازل ہو ابو حنیفہ اور ان کے احباب پر. وبعد ای بعد الحمد والصلاۃ حمد اور صلاۃ کے بعد. فإن اصول الفقہ اربعۃ پس یقیناً اصول فقہ چار ہیں. فقہ کے ادلہ چار ہیں. کتاب اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی کتاب وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث. واجماع الامت اور اجماع امت. والقیاس اور قیاس. فلا بد من البحث پس ضروری ہے بحث کرنا فی کل واحد من هذه الاقسام ان اقسام میں سے ہر ایک کے اندر. ضروری ہے ان اقسام میں سے ہر ایک قسم کے اندر بحث کرنا. لیعلم بذالک تاکہ جان لیا جائے اس بحث کے ذریعے. لیعلم بذالک البحث تاکہ جان لیا جائے اس بحث کے ذریعے طریق و تخریج الاحکام احکام کو نکالنے کا طریقہ. اب یہاں پر چند دو باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں.
کہ یہاں پر 3 فعل لائے شروع میں مصنف، پہلے اعلیٰ لائے، پھر اس کے بعد رفع لائے اور اس کے بعد خص لائے۔ جب مومنین کا ذکر کیا تو اعلیٰ لائے جو کہ فعل ناقص ہے، اور جب علماء کی بات آئی تو فعل صحیح لے آئے، اور جب مجتہدین کی باری آئی تو ان کے لیے فعل مضاف لے آئے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو مومنین ہیں وہ ان کا درجہ جو ہے، عام مومنین ان کا درجہ جو علماء ہیں ان سے ناقص ہے، اس لیے فعل ناقص لے آئے، اور جو علماء ہیں ان کے لیے پھر فعل صحیح لے آئے، اور جو مجتہدین ہیں پھر ان علماء میں سے جو مجتہدین ہیں ان کے لیے فعل مضاف لے آئے، کیونکہ ان کے لیے ڈبل ثواب ہوتا ہے، دگنا اجر ہوتا ہے۔ اصول فقہ کو 4 کے اندر حصر کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکم ثابت ہوتا ہے دلیل شرعی سے، یا تو وہ وحی سے ثابت ہوگا یا اجتہاد سے۔ اگر وحی سے ثابت ہو تو پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع سے مراد قرآن مجید ہے، اور غیر مطلوع سے مراد حدیث رسول ہے۔ یا پھر حکم جو ہے ثابت ہوگا دلیل شرعی سے، وہ اجتہاد سے ہوگا، تو پھر وہ تمام مجتہدین کا اجتہاد ہوگا یا بعض کا۔ اگر تمام مجتہدین کا اجتہاد ہے تو وہ اجماع ہے، اور اگر بعض مجتہدین کا اجتہاد ہے تو اسے قیاس کہتے ہیں۔ اس وجہ سے اصول فقہ کو 4 کے اندر منحصر کیا۔ تو یہ تھی آج کی عبارت اور اس کا مختصر ترجمہ اور تشریح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ اسباق جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ اگر ہم کلاس میں کرتے تو پورا سال، چونکہ یہ کتاب درس میں شامل ہوتی ہے، لیکن پچھلے سال مجھے پڑھانے کا موقع ملا گزشتہ برس، لیکن اس کے اندر بھی ہم مکمل نہیں کر پائے۔ تقریباً تنظیم المدارس کے جب امتحانات شروع ہوئے تو اس میں چند پیج رہ گئے تھے۔ تو یہ بہت طویل اور تشریح طلب کتاب ہے، تو انشاءاللہ اس وجہ سے الگ سے کلاس سے ہٹ کر اس کے الگ سے اسباق کی ریکارڈنگ شروع کی ہے، تاکہ کوشش ہوگی تاکہ اس کی جو عبارت اور ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ کم سے کم اسباق کے اندر اس کتاب کو مکمل کیا جائے۔ انشاءاللہ ٹارگیٹ جو ہے وہ انشاءاللہ 100 اسباق کے اندر اس کتاب کو مکمل کرنے کی کوشش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کوشش میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔